نبی کا جو سچا غلام ہے اچھا لگتا ہے کہ یہ نبی کا غلام ہے. آج مسجد میں اذان ہوتی ہے, ہم بجائے مسجد کو چائے خانوں میں نظر آتے ہیں. فجر کی اذان ہوتی ہے ہم بستر پہ نظر آتے ہیں. ظہر کی اذان ہوتی ہے مارکیٹ میں نظر آتے ہیں. عصر کی اذان ہوتی ہے ہم ٹی پارٹی میں لگے رہتے ہیں. مغرب کی اذان ہوتی ہے ہم گھومنے پھرنے میں لگے رہتے ہیں. عشاء کی اذان ہوتی ہے ہم بستر پر سونے میں لگے رہتے ہیں. اس طریقے کے تم نبی کے غلام ہو, یاد رکھو مصطفیٰ کا غلام ہوگا. اس کی ادا مصطفیٰ کی اداؤں میں مل جائے گی. اس کا چلنا بولے نبی نبی جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا اس کی ہر ادا نبی نبی بولے کہ چلنا بولے نبی نبی, اٹھنا بولے نبی نبی, بیٹھنا بولے نبی نبی, آنا بولے نبی نبی, کھانا بولے نبی نبی, سونا بولے نبی نبی, جاگنا بولے نبی نبی, کھانا بولے نبی نبی, پینا بولے نبی نبی, خلوت بولے نبی نبی, خلوت بولے نبی نبی, اسرار بولے نبی نبی, مختار بولے نبی نبی. جس کی ہر ادا نبی نبی بولے یہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ ہوگی. تو مصطفیٰ کا غلام ہے. تیری ادا کو دیکھ کے زمانہ کہے گا اسے نہ چھیڑو یہ مصطفیٰ کا کیا بات ہے. ویسا بننے کی ضرورت. بات کیا چلی بزرگ سے فرمایا, بزرگ بتائے درود کیسے کہا گیا. تو کیا پڑھنے نے کہا جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے ویسے ہی درود پڑھو. کہا نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے, تو کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراه فإنه یراک وإن لم تکن تراه فإنه یراک. جب تم نماز پڑھا کرو تو اس تصور کے ساتھ کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. تم آج ہم مسجد میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, مسجد کا کلر کیسا ہے, پینٹنگ کیسی ہے, اس کی نقاشی کیسی ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بھول جاتے کہ 4 رکعت ہمیں پڑھنی تھی تو 2 پر بیٹھا ہوں کہ 4 پر بیٹھا ہوں. نماز میں جب ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو پھر پتا نہیں کرتا کہ ہم نے 2 پڑھا ہے کہ 4 پڑھا ہے. یہ ہماری نماز ہے, یہ ہماری نماز ہے. مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں نماز پڑھا کرو تو اس ٹائم یہ کہتا کہ تم خدا کو دیکھو. ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں, لیکن دیکھنے والوں نے خدا کو دیکھا. پیچھے والے محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ مائک سے آواز صحیح سے آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے. دیکھنے والوں نے. حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں کیا آپ نے خدا کو دیکھا. مولا کائنات سے حضرت مولا علی سے سوال ہوا علی یہ بتائیں کیا آپ نے خدا کو دیکھا. علی کون ہے معلوم ہے, حسین کے بابا کا نام مولا علی ہے. سبحان اللہ. داماد پیغمبر کا نام مولا علی ہے. فاتح خیبر کا نام مولا علی ہے. زہرا کے شوہر کا نام مولا علی ہے. سوال ہوا علی یہ بتاؤ کیا آپ نے خدا کو دیکھا. تو علی فرماتے ہیں کہ میں جب سر کو سجدے میں رکھتا ہوں تو سر کو اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک کہ سجدے میں اپنے مولا کا دیدار نہیں کروں. یہ علی کی آواز. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ روایت آتی ہے کہ کم و بیش 80 مرتبہ انہوں نے اپنا دیدار کیا. یہ جو دیدار خدا والی ہے یہ ذات خدا کا دیدار نہیں ہے, صفت خدا کا دیدار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا جو دیدار کیا وہ ذات کا دیدار نہیں کیا, وہ صفت الہی کا دیدار کیا. اور جب ایک صفت الہی کا دیدار کیا تجلی پڑی جب کوہ طور کا پہاڑ سننا ہو گیا کہ جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, جب وہ جلوہ کرے تو تماشائی کون. تو علی نے دیکھا صفت خدا بندی کو, امام اعظم نے دیکھا صفت خدا بندی کو. ایک ذات ہے مصطفیٰ کی جنہوں نے صفت کو نہیں ذات خدا کو دیکھا ہے. ذات خدا کو دیکھا ہے. تو طریقہ کیا ہے نماز سے پڑھ گویا تم خدا کو دیکھا. اور اگر یہ کیفیت نہ بن پائے, یہ تصور نہ بن پائے تو یہ کیفیت رکھنا کہ وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے.
اس ایک حدیث پر اگر عمل کر لیا جائے تو بندہ بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. صرف ایک حدیث کیا کہ وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ میں ان کو تھوڑا سا کم کروں گا، جیسے آپ ہے ویسے آپ کے بھائی تھوڑا طور پہ بولیے سوال. بھیا لوگوں کا مزاج ایک بجے آپ کو تھوڑا سا ہٹانا بھی تو ضروری ہے. لوگ ہنسیں گے تو تقریر کیسے سنیں گے؟ اس لیے میں لمبی تقریر بھی نہیں کرتا. بہت سے لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بولے نا اسے دیکھ کر کھانا پڑتا ہے. اب کچھ شاعروں کی بھی عادت ہے، ہمارے استادوں جیسے لوگ نہیں. کوئی ایسا ہوتا ہے جو مائک کے سامنے آئے گا تو جب تک پوری دیوان ختم نہیں کرے گا نا تب تک وہ مائک ہٹے گا نہیں. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو سال میں 1-2 مرتبہ ہمارے کے سامنے آتے ہیں. اب روزانہ پڑھ رہا ہے تو سوچے گا جو کلام کو فوراً رکھو. تو حضرت مولانا عمیر صاحب ایک جلسے میں ایک مشاعرہ ہوا، بنیادی مشاعرہ. تو ایک شاعر صاحب پہنچ گئے اور جب شاعر صاحب پہنچے تب وہ مائی کے سامنے آ گئے، کھانا شروع کیا. 1 کلام ہوا، 2 کلام ہوا، 3 کلام ہوا، 4 کلام. کیا کر رہے بھائی؟ وہ پڑھتے جا رہے. آدھے گھنٹہ ہوا، 1 گھنٹہ ہوا، 3 گھنٹہ. کلام نوٹ کر رہا ہے، وہ کلام کو نوٹ کر رہا ہے. مائی کو چھوڑنے کا نام نہیں لیا. 3 گھنٹہ ہو گیا. اب کوئی کتنا اچھا پڑھنے والا 3 گھنٹہ تک کرے گا؟ سوچے نا بھائی یہ ہے کہ دوسرا کوئی آئے. لیکن شاعر صاحب ہے مائک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. 3 گھنٹہ ہو گیا، 20 کلام انہوں نے پڑھا رہا. تو دیہات کا جلسہ ہمارے چچا چشمہ لگا کے بیٹھے نا، ایسے ہی ایک چچا آئے ہوئے تھے جلسے میں، لاٹھی لے کر کے آئے تھے. جب دیکھا 3 گھنٹہ ہو گیا تو لٹھیا اٹھایا، یہاں پہ رکھا اسٹیج کے سامنے آ گیا اور اسٹیج کے سامنے آگے پیچھے کرنے لگے. تو شاعر صاحب نے کہا چچا لاٹھی لے کے کاہے کو آ رہے؟ تو چچا نے فوراً جواب دیا تم سے کوئی مطلب نہ، تم نے 3 گھنٹہ پڑھا ہے نا، 3 گھنٹہ ہوئے پڑھو، ہم اس کو کھوج رہے جس نے تم کو بلایا ہے. کون پاگل ہے جس نے تمہیں بلا دیا، وقت کا خیال نہیں کرتا. تھوڑا دینا میں لمبی چوڑی تقریر ہے. اگر بیداری کے عالم میں اور مسکرا کر کے باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں ہو جائیں گی. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. ایک حدیث مصطفیٰ اگر بندہ اس پر عمل کر لے بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا. کیا حدیث ہے؟ یہی جو میں نے تلاوت کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ خدا کافی بولو، وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، مولا ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور لے کر کے جب کوئی مسجد سے باہر آئے گا، مسجد سے باہر آئے گا، امام صاحب حضرت مولانا عمیر صاحب نے جمعے میں بیان کیا، یہی حدیث پاک تلاوت کیا. اے لوگوں سنو، جب عبادت کرو اللہ کی اس تصور کے ساتھ کہ تم خدا کو دیکھ رہے. اگر یہ کیفیت کہیں بتا رہی ہے تو یہ تصور اپنے اندر ضرور پیدا کرنا کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، مالک کا بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کریمہ کا سادہ ہمیں دیکھ رہا ہے، رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور لے کر اگر کوئی مسجد سے باہر نکلے کہ مصطفیٰ نے فرمایا خدا دیکھ رہا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا. کیسے؟ مسجد سے باہر نکلے، امام صاحب نے نماز جمعہ پڑھایا. بہت سارے لوگ 30 یا 60 70% ایسے لوگ ہوتے جو بغیر سنت تسلیم کرے مسجد سے باہر آ جاتے ہیں. آدھی سے زیادہ مسجد خالی. جو باقی رہ جاتے ہیں مسجد میں سنت ادا کرنے کے بعد کرتے ہیں. کچھ نصیب ایسے بھی جو صلاۃ و سلام کے بعد نکلا کرتے ہیں. تو انہیں میں سے کسی کے بارے میں اتنا معلوم گیا اس کی چپل غائب ہو گئی. 1000 کلی بڑے کے چپل خریدا تھا، پہلی بار جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا پہن کر، چپل پہن کر کے کوئی چلا گیا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا صاحب نمازی چور ہو گئے. ہم نے کہا کہ نہیں نمازی چور نہیں ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے وہ چور نہیں ہوتا، کچھ چور ہے جو نمازی ہوتا ہے. اس لیے کہ چور کی چوری ٹوٹ سکتی ہے، جمعہ پھیری نہیں ٹوٹ سکتی. ہوتا ایسا. اب امتیاز بھائی نے 1000 کی لبوٹی کی چپل خریدی، امام مولانا عمیر صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. اب جو اندر سنت پڑھ رہی ہے باہر
आधी से ज्यादा लोग मस्जिद खाली। तो एक साहब ने देखा यार इम्तियाज भाई ने बड़ी अच्छी चप्पल खरीदी है, बड़ा पैसा कमाते हैं, हाँ हमें तो सुन्नत पढ़ना नहीं है, वो अंदर सुन्नत पढ़े, चलो उनकी चप्पल चुरा करके लेके चला जाए। वो थोड़ी देख रहे हैं हमें, वो तो सुन्नत पढ़ रहे हैं, वो हमें वही देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही चप्पल पे में अपना पैर डाला, जैसे ही चप्पल को पहनकर अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहा, फौरन दिल में ख्याल आया, मौलाना उमैर साहब ने मुस्तफा जान रहमत की तो हदीस पाक तिलावत किया था कि अल्लाह ताला देख रहा है। पीछे वाले भी बहुत सुभान अल्लाह। कहा कोई देखे ना देखे, जनाब इम्तियाज देखे न देखे, रिश्तेदार उनके देखे न देखे, उनके बाप देखे न देखे, उनके भाई देखे न देखे, उनके खानदान वाले देखे न देखे, लेकिन मेरा खुदा तो देख रहा है। जैसे ही सभी को सामने रखा है, कोई देखे न देखे, मौला देख रहा है। मौला चप्पल चोरी का जो इरादा था वो इरादे से बाज आ गया, चप्पल को वही रखा और अपनी वही चप्पल पहन करके गया। अगर कुछ तो ऐसे आते हैं तो बिना चप्पल के आएंगे जुम्मा की नमाज पढ़ने, जब यहाँ पे जाएं तो बढ़िया चप्पल पहन सके। कुछ लोगों की आदतें करीमा है ये। अब एक हदीस पर आपने गौर किया, अमल किया, अल्लाह देख रहा है, चप्पल चुराने से बाद आया। बहुत सारे लोग मार्केट वगैरह में जाते हैं, अंगूर वाले की दुकान के पास है, जाने के बाद पूछा भाई ये अंगूर कितने किलो है, मोल भाव भी कर रहे, तोड़ करके खा भी रहे। अब ये मसला आप बताओ, बगैर किसी की इजाजत के अगर एक दाना अंगूर का आपने खा लिया तो वो आपके लिए हलाल है कि हराम है? अब ये मसला तो आप छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। बगैर दुकान की इजाजत के अगर आपने अंगूर का एक दाना खा लिया, देखा भाई वो तो दुकानदार है, वो दूसरे ग्राहकों को, दूसरे कस्टमर को सामान देने में व्यस्त है, चलो वो नहीं देगा, अंगूर का एक दाना खा लो। मूंगफली की दुकान पर आप जाते हो, मोल भाव कर रहे हो, मूंगफली तोड़ तोड़ करके खा रहे हो बगैर उसकी इजाजत के, अगर आपने एक दाना खा लिया वो आपके लिए जाने वबाल बन जाएगा। मुस्तफा करीम की हदीस से बात सुनो, हराम का एक टुकड़ा अगर तुम्हारे पेट के अंदर चला गया, 40 रोज तक तुम्हारे अंदर से इबादत का मजा निकल जाता। 40 रोज तक इबादत का मजा हमारे अंदर से निकल गया अगर हराम का एक टुकड़ा हमारे अंदर है। आज ये हराम की कमी नहीं है, बस पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। इधर से आए, उधर से आए, टेबल के ऊपर से आए, टेबल के नीचे से आए, 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है, पैसा आना चाहिए। लेकिन मेरे भाई अगर हराम का एक लुक्मा आपने खाया वो आपकी जिंदगी का वबाल। अगर उसी हराम की कमाई से आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो, वो बच्चे कभी भी अपने बाप की खिदमत नहीं कर सकते, अपने बाप की इज्जत और ताज़ीम नहीं कर सकते। जो जिस बच्चे को हराम और नाजायज पैसे से परवरिश की जाती है, इसे कमाओ कम लेकिन हलाल की कमाई होनी चाहिए, हलाल की कमाई। अब आप जरा देखें सरकार की वो हदीस, कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा। परेशान तो नहीं हुए पीछे वाले बड़े खामोश हुए।